شہزاد مرزا صاحب، یہ کال سینٹر، اب میں تھوڑا سا لوگوں کی یعنی یہ مشکلات بھی دور کرنی چاہیے کہ سارے کال سینٹر غیر قانونی نہیں ہیں، یعنی اب چونکہ چلنا شروع ہو گیا ہے تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیں کہ قانونی اور غیر قانونی کال سینٹر میں کیا فرق ہے؟ کال سینٹرز کام کر رہے ہیں، ان پہ ان باؤنڈ کالز آتی ہیں، آؤٹ باؤنڈ کالز آتی ہیں۔ ان باؤنڈ کالز میں کچھ باہر کی کمپنیز یا پاکستانی کمپنیز کسی کال سینٹر کو ہائر کرتی ہیں اور کہتی ہیں جو میرے فون نمبر پہ کالز آتی ہیں ان کو آپ کی ٹیم اٹینڈ کرے گی اور جوابات دے گی۔ ٹھیک ہے، ان باؤنڈ کالز کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے، کئی پاکستانی کاروبار بھی ایسے سرسے لیتے ہیں۔ اس عمل کو ہم کہتے ہیں BPO، بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ۔ ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں سے کالز کرتے ہیں فون نمبرز ڈھونڈ کے، یا تو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر۔ یہ لوگ کالز کرتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کوئی لیگل پروڈکٹ سیل کرتے ہیں جن میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ لوگوں کو نقصان پہنچائے، اور جو چیز کمٹ کرتے ہیں واقعی پہنچاتے ہیں۔ لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی ایسے کال سینٹر کام کر رہے ہیں جو یہاں سے کال کرتے ہیں باہر، ایسی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں کالز کر کے جو پروڈکٹ ڈیلیور نہیں کی جاتی اور ایکچولی اسکیم ہوتا ہے۔ اچھا، تو اسکیمرز بہت ہی سارے ہیں جو کہ اس انڈسٹری میں ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں پاکستانی کانٹیکسٹ کی تو یہاں پہ بے شمار قسم کے اسکیمز ہیں۔ ان میں سے میں اپنے دوستوں کی توجہ ایک طرف دلانا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ آپ کو بغیر کسی پروسیس کے تھوڑا لون مل جائے گا۔ یہ لوگ لون دیتے ہیں بالکل، اور 5 سے 10 ہزار روپیہ اکثر اوقات، اور کچھ لوگ ان میں سے زیادہ بھی لون دیتے ہیں بغیر کسی چیز کے، بغیر کوئی تفتیش کے۔ بس ایک کام کرتے ہیں کہ ایسی اپنی ایپ لون والی انسٹال کرواتے ہیں جو ایپ ان کے فون سے پرمیشنز لیتی ہے تاکہ ان کی ڈیٹا تک حصول ہو سکے، ان کی فوٹوز، ان کی باقی جو کنٹیکٹس اور سب کچھ کنورسیشن۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ساری چیزیں ان کی معلومات چوری ہو چکی ہیں۔ جب یہ لوگوں کو لون دیتے ہیں، لون کے واپسی کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، بلیک میل کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے یہ دینے ہیں، ادروائز آپ کو آپ کی یہ ڈیٹا ہے، فلاں ہے، آپ کی پرائیویسی ہے تو وہ ہم لیک کر دیں گے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، یہاں کا کلچر ہے، لوگ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ اب بلیک میل کر کے زیادہ پیسے مانگتے ہیں واپس؟ جی زیادہ پیسے مانگتے ہیں، اور وہ لوگ پیسے ادا بھی کرتے ہیں یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے۔ جو یہاں پہ جو اتنے بڑی تعداد میں ہمیں غیر ملکی نظر آ رہے ہیں، ان کے تو اپنے ملکوں میں اچھے پیسے ہونے چاہیے، وہ یہ پاکستان میں ایسا کیا نکلا ہے کہ یہ 100-200 افراد ایک بلڈنگ میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ نظر آ رہے ہیں جن ملکوں جن کا تعلق ہے، ہمارے دوست ممالک سے بھی ان کا تعلق ہے، وہاں پر بھی تو اچھا خاصا روزگار ہے۔ یہاں پر شہزاد مرزا صاحب انٹرنیٹ سے کیا نکل رہا ہے ایسا آن لائن اسکیم سے جو وہاں پر موجود نہیں ہے؟ جی پہلی بات، اس میں جو موسٹلی لوگ تھے وہ چائنیز تھے، فلپائنیز تھے، اور ساتھ میں نائجیرین تھے، اور بھی چند کنٹریز کے تھے، لوکل بھی تھے کچھ لوگ۔ لیکن دیکھیے کہ ہر کنٹری کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کاروبار یا جاب کی سہولتیں نہیں مل سکیں، تو ان کو یہ لوگ لبھاتے ہیں اور یہاں پہ لے کے آتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی پاکستان کے اندر ہیں کسی اور کام کی نیت سے، یہ ان کو نسبتاً زیادہ پیسے آفر کرتے ہیں اور ان کو ہائر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر کرواتے کیا ہیں؟ یعنی یہ اب کیا، ایک تو آپ نے بتا دیا لون والی چیز ہے، عام لوگ پاکستان میں جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، وہ کیسے بچیں؟ اور کیا دوسری بات تو یہ کہ یہ کیا طریقہ کار ہے آن لائن اسکیم میں، اور کیا آ رہا ہے؟ جی سب سے پہلی چیز تو اگر بچنا ہوگا تو اپنے اندر سے لالچ ختم کرنا پڑے گا۔ جب بھی ایسا کوئی اسکیم ہوتا ہے تو انسان کے اندر کہیں نہ کہیں لالچ کو یہ فروغ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ یہ بالکل آسان سا کام ہے، آپ کو کچھ نیا سیکھنا ہی نہیں پڑنا اور آپ اس کی عوض بڑے پیسے کما لو گے، تو پھر یہ لوگ آسانی سے اس کو جوائن کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے میرے اس پہ کنٹینٹ بھی موجود ہے جس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ فیک ایپس ہیں، لیکن لوگ اس کو دیکھنے کے باوجود وہ فیک ایپس ہی لینا چاہتے تھے۔ مجھے کہتے ہیں بتائیں کون سی ایپ ہے، اور ایسے کئی اکاؤنٹس۔ یعنی آپ منع کر رہے ہیں؟ جی ریسنٹلی یوٹیوب نے 15 جولائی سے ایک نئی پالیسی بھی لانچ کی جس میں کئی یوٹیوبرز ایسا کنٹینٹ بناتے تھے جو کہیں نہ کہیں چاہتے نہ چاہتے، نہ دنستن یا دنستن
ऐसे की ऐप्स को प्रमोट करते थे। इनमें से कई लोगों के यूट्यूब के अकाउंट ही ब्लॉक कर दिए गए हैं। जो इस तरह की ऐप्स को प्रमोट करते हैं, मुझे कई लोगों ने कहा ये फलां ऐप के लिए आप कर लें, हम आपको इतनी पेमेंट करते हैं, आप प्रमोट कर दें, ये उन्हीं ऐप्स की बात हो रही है? जी जी बिल्कुल उन्हीं ऐप्स की बात हो रही है। और इसमें एक चीज़ और भी ज़हन रखने वाली है, जो कि शायद बाकी दोस्तों के इल्म में हो कि नहीं। जो यूट्यूबर हैं इनमें से कुछ लोग तो पैसे की एवज ही काम करते हैं। इनमें से एक केस मेरे यूट्यूबर्स के ग्रुप में एक ऐसा भी आया था जहां पे किसी ने नो कर दिया ऐसी ऐप को, तो ठीक उस है। बंदे ने किसी और से प्रमोशन करवा के अपनी वेबसाइट पे मालिक के तौर पर नाम इस यूट्यूबर का लिख दिया जिसने नो किया था। और जब स्कैम सारा मुकम्मल कर लिया उसने, वो काफ़ी करोड़ रुपए कमा लिए, तो जब भागा तो अपने आप को शो करवा दिया कि मैं तो उसका मैनेजर था। इसके बाद उसने डाटा, उसका चूंकि फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस लीक था, उस बंदे को यूट्यूबर को धमकियाँ पहुँचनी शुरू हो गई। ये लोग जब किसी यूट्यूबर से बातचीत करते हैं कि हमारी इस ऐप को प्रमोट करें, तो उसको कहीं ना कहीं थ्रेट भी पहुँचती है कि अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं आपके डाटा को लीक कर दूंगा। या ये एक एग्जांपल है, जिसके बाद अच्छी खासी तशवीश है यूट्यूबर्स में कि इन ऐप फेक ऐप्स वालों से हम कैसे बचें। तो ये इन डिजिटल लिटरेसी का भी तो एक मामला है कि ये लोगों को बताया जाए कि इंटरनेट इस्तेमाल करने के, जो ये व्हाट्सएप कह रहे थे, आदाब। तो भाई इंटरनेट ज़रूर है, फ़ायदे की चीज़ है, मज़े की चीज़ है, इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से अच्छे तरीक़ों से। ये आप लोगों को कैसे बताया जाए? आपने पहली बात तो बता दी, लालच से बचें। पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, लोगों को लाले पड़े हैं रोज़ी रोटी के, तो ऐसे में लालच तो आपको घेरता ही है ना, मजबूरी भी घेरती है आपको। अच्छा, लालच की जहाँ तक बात है, इंसान की थोड़ी सी समझ बूझ भी तो होनी चाहिए, जिसके लिए लाजम नहीं कहीं से तालीम मिले। ये इंसान की इंस्टिंक्ट है, अगर इंसान चाहे तो इसको थोड़ा सा एनालाइज कर सके। फॉर एग्जांपल, आज जो फ्रॉड हो रहे हैं, बिल्कुल 20 साल पहले मुझसे फ्रॉड हो रहा था ईमेल के ऊपर। उन लोगों ने कहा कि आपको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं बहुत बड़ा, और आपको हमने चुन लिया था कोई रैंडमली, तो बड़े अपने एक इंसान हो फलां। जब मुझे उन्होंने कहा कि हम पहली किस्त भेज रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा परस्यू कर रहा था ये क्या करते हैं ये लोग। तो उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ $2-3 हज़ार पे करने हैं, जो कि इसकी शिपिंग फीस है ये फलाम। तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी रकम दे रहे हो, उसमें से निकाल लो। अब ऐसे की कई चीज़ें कि लोग ये ध्यान ही नहीं करते कि अगर किसी ने बड़ा पैसा देना है तो वो आपसे 20, 25, 30 हज़ार रुपये या 40 हज़ार मांग रहा है, तो आप उसे को यार जो तुम लाखों रुपए दे रहे हो उसी में से निकाल लो अपने पैसे भी। लेकिन लोग फिर भी इसमें फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। भट्ट साहब, ये बताएं कि ये आप जो वारदात देख रहे हैं, अभी आपने जो लाहौर वाला ये वाक़या सुना है, ये तशवीशनाक है कि अगर इन्हीं बच्चों को टारगेट कर लिया जाए, और इस तरह से टारगेट हो भी रहे हैं बच्चे, तो ये लाहौर में किस हद तक कुछ चीज़ें हुई हैं और कैसे इसको काबू पाया जा सकता है? एक तो उन्होंने बताया कि जिस जहाँ से आसान चीज़ आ रही है उससे बच जाएं। लोग कहते हैं ना आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो यहीं पे आपका रेड फ्लैग है कि भाई बचो इससे बात से। अच्छा, पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये किस किस तरीके से कर रहे हैं। ये आप देखें कि अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो आपको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और इवन जो आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, इस पर भी आपको मैसेज आएंगे कि ये लूडो गेम है, बड़ी आसानी से खेलें, ये गुब्बारे आपने फटाने बड़ी आसानी से खेलें इसको, और ये आपको हम एक दे रहे हैं तीर निशाने पे लगाना, खुद निशाने पे लगा के दिखाते हैं, ये बड़ी आसान है। और आप जैसे यस करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको पाकिस्तानी अगर रुपीज़ में होगा तो सबसे पहले आपको 2000 का बोनस मिलेगा, आप बड़े खुश होंगे। फिर वो यार अभी तो कुछ किया ही नहीं है, 2000 आ गया। अभी आप उसको जरा खेलने लगते हैं तो 5000 का बोनस आता है। वो शो करता है कि आपके ना आगे आप सिर्फ ये बताएं कि आपका अकाउंट नंबर क्या है या जायज़ कैश क्या है। अगर आप बता देते हैं, उसके बाद भी हमने तो ये प्रैक्टिकल करवाया भी है कुछ लोगों से ना। अच्छा। तो उन्होंने किया है, तो उसके बाद जब आप 5000 कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि अब आपकी ना अगले स्टेज में आ गए, अब 20000 की गेम होगी। तो 20000 के लिए आपको अपना 10000 शो करना पड़ेगा। आपने बस जो पहला 10000 शो किया ना, उसके बाद उन्होंने आपकी स्टेज आगे लेते जाना है। फिर वो बंदा कहता है यार मैं पिछले 30 कैसे बचाऊं, अभी मुझे ये 50 लगाना पड़ेंगे। तो फिर उसके बाद आप उस दलदल में फंसते जाएंगे, आप निकल नहीं सकेंगे। जैसे जहां से आप क्विट करेंगे तो जितने उस वक्त तक आपने जमा कराए हैं वो आपके ज़ाया हो जाएंगे। अभी भी वो फ्रॉड वो वाला भी चल रहा है कि आप इवन आपको फ़ोन आता है, आपको बताते हैं आपकी बैंक डिटेल्स ये हैं। अभी भी कई लोगों को मैं जानता हूं जो अपनी बैंक डिटेल्स दे देते हैं, यानी इतनी इसकी आगाही आ चुकी है। लेकिन उसमें एक और चीज़ भी है, आपको अगर वो कहेंगे ना कि मैं आपका बैंक अकाउंट अलाइड बैंक में है, तो आपको अलाइड बैंक की हेल्पलाइन से फ़ोन आएगा और उनका UAN जो नंबर है वो भी शो होगा। ऐसे ऐसे इनका तरीका ये भी हुआ है। अगर आप किसी और बैंक के अकाउंट में हैं, जैज़ कैश में हैं,
آپ کا موبائل فون نمبر اور ساری چیزیں وہ اصل آپ کو نا کمپنی کی طرف سے کال آئے گی, اور کمپنی والے بن کے وہ فون کریں گے, اور جب آپ بینک میں جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم یہ نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ اس میں اب جو ایف آئی اے نے پکڑے ہیں اس میں کچھ بینک مینیجر بھی شامل تھے. اچھا, اس میں اندر سے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ شامل ہوتے ہیں, کیونکہ پن کوڈ لینے کے لیے آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتانی پڑتی ہیں. تو وہ چیزیں ایسی بتاتے ہیں کہ جس سے آپ کو یقین آتا ہے کہ ہاں بھئی اس میں کچھ ہے. یہ ابھی فخر بھی میرے کان میں کہہ رہا تھا, مجھے بھی روز میسج آتے ہیں ایسے. میرا تو خیال ہے اس نے فراڈ بھی کروا لیا ہوگا, اس کے بعد پیسے کم تھے تو اس نے فراڈ کروا لیا. اچھا, میں ایک اور اہم چیز یہاں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک یہ کہ پاکستان میں جو ای بینکنگ ہے نا, یہ کچھ عرصہ پہلے 2.4 کروڑ لوگ استعمال کرتے ہیں. جب سے یہ ای بینکنگ کو اضافہ دیا ہے نا, اس وقت 4.2 کروڑ یعنی ڈبل سے اوپر ہو گئے. یہ ای جو بینکنگ ہے نا, سب سے زیادہ فراڈ اس کی وجہ سے اب ہو رہے ہیں. لیکن اب اس مسئلہ یہ ہے نا, یہ ہمارے ایز کے لیے ہے, یعنی آپ اپنے بجلی کے بل چیزیں جمع کروا دیتے ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس کو بند کر دیں, لیکن لوگوں تک آگاہی, جیسا بینک سیکٹر تو کر رہا ہے یہ بینکنگ سیکٹر. میں مرزا صاحب آخری لائن, میں نے پھر اس کا پروگرام کا اختتام, ان کے لیے کوئی ایسی بات بتا دیں دیکھنے والوں کے لیے کہ وہ ان چیزوں سے کس طرح سے بچ جائیں, اور وہ نوجوان جو اس چنگل میں پھنس جاتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلی بات تو اپنی لالچ سے بچیں. اگر آپ کو کوئی چھوٹا ٹاسک دے کے لالچ دیا جا رہا ہے بڑے پیسے کمانے کے, یا وہ چیز آسان بتائی جا رہی ہے کہ بہت آسان ہے اور پیسے بڑے بتائے جا رہے ہیں, تو اس چیز سے بچیے. ایسا کوئی کام جینون اور لانگ ٹرم نہیں ہوتا. یہ صرف ایک جال ہوتا ہے جس جال میں لوگوں کو پھنسانے کے بعد وہ لوگ مزید پیسے لیتے ہیں. جہاں تک بات ہے دوسری کہ لوگ باقاعدہ کچھ ایسے ہنر سیکھیں جو کہ ڈیجیٹل ہنر ہیں. اگر وہ سیکھیں گے تو کسی ایسے کام میں انوالو ہوں گے جہاں سے باقاعدہ وہ طریقے سے جینون پیسے کماتے ہیں, تو وہ لوگ اپنی ضروریات پوری کر سکیں گے. اگر مجبور نہیں ہوں گے تو ایسے جنگل میں کم سے کم پھنسیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز, جی ہمارا ایک فرض, یوٹیوبرز کا فرض ہے سب کا اور ٹی وی کا, کہ ہم یہ اویئرنیس کے لیے کوشش کرتے رہیں. ہم پے در پہ ایسا کنٹینٹ دیں جو کہ یونیورسٹیز نہیں کر پاتی, ان کا اپنے ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے, لیکن ہمارا فرض ہے اپنی آواز لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ ایک ٹائپ ہے فراڈ کی, اس سے بچیے, یہ ایک ٹائپ ہے فراڈ کی, اس سے بچیے. جہاں تک بات ہے پونزی اسکیم کی, آپ یقین جانیں گا بے شمار لوگ پونزی اسکیم کو جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اس کے شروع میں کچھ لوگوں کو پیسے ملتے ہیں, بعد والے سارے مارے جائیں گے, تو وہ کوشش کرتے ہیں اگر اسکیم نہیں ہے تو جان بوجھ کے اس کو جوائن کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ پیسہ کماؤ اور نکل جاؤ. میرے کئی ایسے جاننے والے تھے جو لوگ اس چیز کے ایکسپرٹ تھے کہ پونزی میں سے کیسے ہم نے پیسہ کمانا ہے. وہ کوئی فراڈ نہیں کر رہے تھے, لیکن اس فراڈ کا حصہ بن جاتے تھے. کہیں نہ کہیں اکاؤنٹس بائی کر کے انہوں نے اس میں حصہ بننا. تو شروع میں چونکہ پیسے ملتے ہیں, اپنے پیسے پورے کرنے, کچھ پروفٹ نکالنا اور نئی اسکیم کو جوائن کر لینا. یہ جو بھی اسکیمز ہوتی ہیں یہ جسٹ فار دی ٹائمنگ ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو تھوڑے عرصے کے بعد لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. بہت شکریہ آپ کا شہزاد مرزا صاحب, آپ نے تفصیل سے بتایا. اعجاز بٹ صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. یہ وہ فراڈ ہیں جن سے آپ کو مجھے بچنا ہے, آپ کو بلکہ اپنی فیملی میں, اپنے چاہنے والوں میں, جاننے والوں میں آگاہی بھی دینی کہ اگر آپ کو بڑی آسانی سے کہیں سے پیسہ آ رہا ہے, یہ جو اشتہار اس طرح کے آتے ہیں نا کہ اتنے کلکس کریں اور ماہانہ اتنے کمائیں, تو پھر آپ کا ریڈ فلیگ ہونا چاہیے یہاں پہ کہ بھائی یہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہونے لگا ہے. پاکستان کے اندر آن لائن جو فراڈ ہے اس کے لیے ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن شاید ابھی بھی وہ طاقت اور وہ جو چاہیے ہمیں قوت اس سے نہیں کام ہو رہا. لیکن آپ کو بہرحال اداروں سے زیادہ خود آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے ان سے کیسے بچنا ہے.